عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دربار یزید میں آتشی خطبہ۔ جب یزید دربار میں اس نے کچھ اشعار پڑھے: کاش میرے آبا و اجداد جو جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے جب نیزوں سے انہیں مارا گیا تو ان کی چیخیں بلند ہوئیں تو وہ عذرائے خوشی اور مسرت میرا استقبال کرتے۔ پھر کہتے: اے یزید جیتا رہے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوں، توانا رہیں، کبھی کمزور نہ ہوں۔ ہم نے اپنے دشمن کے بزرگواروں اور سرداروں کو قتل کر ڈالا اور اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے۔ بنو ہاشم نے حکومت کے حصول کی خاطر ایک کھیل کھیلا، نہ کوئی خبر کسی طرف سے آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔ میں اپنے باپ خنزر سے نہ ہوں گا اگر میں نے احمد مرسل کے اہل بیت سے انتقام نہ لیا۔ جناب عقیلہ بنی ہاشم نے یزید کے یہ کفریہ الفاظ سنے تو اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کھڑی ہو گئیں اور خطاب فرمایا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 10 پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 170، سورہ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھی اور ولا تحسبن الذین کی آیت پڑھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا: حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، خاص جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اللہ کی طرف سے درود اور رحمت ہو اس کے رسول خدا پر اور ان کے اہل بیت پر۔ اللہ سبحانہ نے سچ فرمایا اور وہی فرما سکتا ہے۔ جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ اپنے انجام کو پہنچے، جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان کا تمسخر اڑایا اور استہزاء کیا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 10 پڑھی ہے۔ اے یزید، کیا تیرا یہ گمان ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے ہم پر زمین اور آسمان کی فضا کو تنگ کر دیا ہے؟ کیا تیرا خیال ہے کہ تیرے اس عمل سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ذلیل ہو گئے ہیں اور تو نے اس طرح عزت اور منزلت حاصل کر لی ہے؟ کیا تیرا خیال ہے کہ تو نے اپنے اس عمل سے بارگاہ خداوندی میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے غرور اور تکبر سے تیری ناک پھلا دی ہے؟ تو اپنے اطراف میں غرور و تکبر سے دیکھتا ہے، خوشی سے اتراتا ہے۔ یہ کائنات تیری مرضی سے چل رہی ہے اور یہ دنیا تمام امور تیرے حکم سے سر انجام پاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہماری حکومت اور فرما روائی کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے اور تجھے اطمینان سے منمانی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ٹھہر ٹھہر، تو اپنی بربادی اور ویرانی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ کیا تو نے اللہ کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170۔ جو لوگ کفر اور بے دینی کے میدان میں اپنے سرکش گھوڑے دوڑاتے ہیں یہ گمان نہ کریں جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے اس بنا پر دی ہے کہ وہ ان پر راضی ہیں، نہیں بلکہ ہم نے انہیں مہلت اس لیے دی ہے کہ انہیں اپنے گناہوں میں اضافہ کی زیادہ مہلت مل جائے، پھر ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار ہے۔ کیا یہی انصاف ہے؟ اے ہمارے غلاموں کی اولاد، تیری عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں ہوں اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ رسن بستہ نامحرم کے ہجوم میں قیدیوں کی صورت میں تیرے سامنے کھڑی ہیں۔ تو نے نبی زادیوں کو قیدی بنا کر بے پردہ کر دیا ہے، انہیں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شہر بہ شہر پھرایا ہے، حتیٰ کہ شہروں کے باشندے، دیہاتوں کے لوگوں اور ہر پست و شریف دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان کا تو کوئی راہ ہی نہیں گیا جو ان کے پردے کی حفاظت کرے اور نہ ان کی حمایت کرنے والا کوئی ہے۔ ایسے خوخوار شخص سے کیسے مہربانی کی توقع کی جا سکتی ہے جس کے والدین نے اسلام کے پاکیزہ شہیدوں کا جگر چبایا اور اس کا گوشت پوست شہیدوں کے لہو سے بناؤ؟ پھر ایسا شخص جس طرح اہل بیت کے ساتھ اپنے بغض اور کینہ میں کمی کر سکتا ہے، اس نے ہمیشہ اہل بیت پر بغض اور نفرت ہی کی نظر ڈالی ہو، اور جن کے لیے اپنی پوری زندگی میں اس نے کینہ اور انتقام میں آنکھ کھولی ہو، اور اپنے احساس گناہ کے بجائے اپنی غلطی اور جرم کو بہت بڑا کارنامہ جانتے ہو۔ کہتا ہے کاش میرے آبا و اجداد میری اس شادمانی اور خوشی حالی کو دیکھتے تو کہتے: اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، تیرے بازو سلامت رہیں۔ پھر تو فرزند رسول حضرت ابو عبداللہ کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے۔ جب یہ چھڑی مار رہا تھا تو اس وقت رسول جالوت نے جو ہے کلمہ پڑھا تھا اور ان کو شہید کیا گیا تھا، اور جانسلیک جو تھا وہ بھی اس دربار میں تھا۔ جب اس نے امام علی مقام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر تو فرزند رسول حضرت عبداللہ کے دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے، حالانکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسول بوسے دیتے تھے اور تھکتے نہ تھے۔ یہ وہی حسین ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، باوجود اس کے کہ تو اپنی شان میں شاعری اور نکتہ آفرینی بھی کرتا ہے اور شادہ اور فراہمہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم، تو نے ہمارے قلوب کو زخمی کر دیا ہے اور ہماری اصل اور جڑ کو کاٹ ڈالا ہے۔ تو نے جوانان جنت کے سردار فرزند یعقوب الدین فخر عرب اور عبد المطلب کے سرداروں کے پاک و پاکیزہ خون کو گرایا ہے۔
پھر تو نے اپنے آباء و اجداد کو آواز دی اس خون کے گرانے میں کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا تقرب تلاش کیا اور تیری خوشی کی انتہا نہ رہی جیسے وہ تیری اس مجلس میں موجود ہوں۔ ہاں، اگر وہ تیری اس مجلس میں حاضر نہ ہو سکے تو عنقریب تو ان کی مجلس میں پہنچ جائے گا۔ تو اس وقت کہے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہوتے، کلائی سے جدا ہوتے۔ اس وقت تو کفِ افسوس ملے گا اور کہے گا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس وقت تو اللہ کے غیظ و غضب میں ہوگا اور رسول اللہ تجھ سے مسا کریں گے اور کہیں گے اے میرے پروردگار، ان لوگوں سے ہمارا حق وصول فرما، ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے، ان لوگوں نے ہم پر ستم ڈھائے اور اس شخص پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے دوستوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت کی حد تک کی ہے۔ اے یزید، جو کچھ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، تو نے اپنے ہی گوشت اور پوست کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ بہت جلد اللہ کے حکم سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، اس وقت ان کی ذریت کا خون تیری گردن پر ہوگا۔ مزید ان کی عزت کی حد تک کا گناہ اور ان کے خون کا عذاب اپنی گردن پر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی اور ان کی آل کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، ان کے خاندان کے بکھرے ہوئے افراد کو اپنے حضور جمع کرے گا اور ان پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ کا اس بارے میں فرمان ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کے حضور ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کے فضل سے عطا ہوا ہے وہ اس سے شادوں اور فرحان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ بس اے یزید، تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا۔ رسول عالمین تیرے خلاف دعویٰ کریں گے، جبرائیل ان کے گواہ اور مددگار ہوں گے، اور بہت جلد ایسا ہوگا جن لوگوں نے مکر و فریب کے ذریعے تجھے مسند اقتدار پر بٹھایا ہے وہ اپنے کیے کے جواب دے ہوں گے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے اس دن تیری کیفیت کیا ہوگی۔ تجھ سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اس دن معلوم ہو جائے گا کون زیادہ مجبور اور زیادہ شکست خوردہ ہے۔ افسوس، حوادث روزگار نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میں تیری اسیر ہوں اور تجھ سے کلام کر رہی ہوں، لیکن یہ دیکھ کہ میری نگاہوں میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں تیری قوت اور حیثیت کو حقیر جانتی ہوں۔ مجھ میں اس قدر ہمت اور طاقت ہے کہ یہ باتیں بھرے دربار میں تیرے سامنے کروں اور چاہتی ہوں کہ تجھے ذلیل اور رسوا کروں، لیکن کیا کروں؟ میری آنکھیں گریہ کناں ہیں اور ہمارے قلوب اپنے عزیزوں کے فراق میں جل رہے ہیں۔ افسوس افسوس، کیا کچھ ہم پر گزر چکا ہے۔ اللہ کی مقدس جماعت کو قتل کر دیا ہے اور وہ بھی شیطان صفت جماعت کے ہاتھوں، جو اسلام کے ہاتھوں کل اسیر تھے اور طلقہ کہلائے، پھر اسلام نے انہیں آزاد کر دیا۔ تم لوگوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگین ہیں، تمہارے منہ ہمارے گوشت اور بدن کو نکلنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ مقدس اجسام جو ٹکڑے ٹکڑے اور بے سر پڑے ہیں، آندھی اور طوفان ان پر خاک ڈال رہے ہیں، درندہ صفت لوگ انہیں بیابان میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اے یزید، اگر تو نے ہمارے قتل اور ہماری اسیری کو اپنے لیے غنیمت جانا تو تجھے جان لینا چاہیے کہ اس کے عوض تجھے بہت بڑی سزا و تاوان ادا کرنا ہوگا، اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا جب سوائے اس چیز کے جو تو نے پہلے سے جمع کر رکھی ہے تیرے پاس کچھ اور نہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم روا نہ رکھے گا۔ میں تیرے مظالم کی اللہ کے حضور شکایت کرتی ہوں اور اس سے پناہ اور سرپرستی کی طالب ہوں۔ اے یزید، ہماری دشمنی میں تو جس قدر مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے، ہماری دشمنی میں جس قدر تجھ سے کوشش ممکن ہو کر گزر، اپنی تمام طور خواہشات کو استعمال کر۔ خدا کی قسم، ہمارے ذکر کو اذہان اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تجھ سے ممکن ہے کہ ہم پر فروغ وحی کو روک سکے، اور نہ تیرے لیے ممکن ہے کہ ہمارے طول حیات اور ہمارے وسیع و بے کراں افتخارات کو ختم کر سکے۔ نہ ہی تیرے لیے ممکن ہے تو اپنے اس ننگ و عار کے دبوں کو اپنے داغ دار دامن سے مٹا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ کیا اس میں بھی کوئی شک اور شبہ باقی ہے کہ تیری زندگی دن گنے جا چکے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، یہ تیری جماعت جو تیرے ارد گرد ہے بہت جلد پراگندہ ہونے والی ہے۔ تو اس دن کو یاد رکھ جب ندا دینے والا ندا دے گا۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے آغاز حیات کو خوشبختی اور سعادت سے نوازا اور ہماری آخرت کو شہادت اور رحمت سے زینت بخشی۔ ہماری اپنے اللہ سے درخواست ہے کہ اپنی رحمت درافتہ کی مکمل تکمیل فرمائے اور خلافت کو جو ہمارا یقینی حق ہے ہمارے لیے قرار دے۔ وہ خدا رحیم ہے، وہ اپنے دوستوں کی پناہ گاہ ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار اور مدافع ہے۔ یزید کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک داغ دیدہ اور رنج کشیدہ خاتون جو مسلسل سفر کی تھکی ہاری ہو، نہ جسے دن کو آرام حاصل ہو نہ رات کو، وہ کس قدر آتشی خطاب کر سکے گی۔ یزید نے اس آتش اور لرزا دینے والے خطاب کو بے اثر کرنے کے لیے خواتین جب اپنے آپے سے باہر ہوتی ہیں تو اس قدر جوش و خروش کا اندازہ لیے ہوئے ہوتی ہیں، یہ کہہ کر یزید نے شعر پڑھا: نوحہ خواہ عورتوں کی نالہ و زاری پسندیدہ امر ہے، نوحہ گر خاتون کے لیے نوحہ گری کتنی آسان ہے۔
اس مقام پر یزید میں احساس جرم اور گناہ پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی ذلالت اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ عقیلہ قریش کے عظیم ملوکوتی خطاب کو پرعظمت جانتا، لیکن اس کے خطاب کو بے اثر بنانے کے لیے اپنے درباریوں سے کہا، تمہیں معلوم ہے پسر فاطمہ زہرا کو کہاں سے لایا گیا؟ کہ تمہیں معلوم ہے اس نے یہ کام کیا کس نے ان سے یہ کام کروایا جس کی وجہ سے اس نے یہ دن دیکھنا پڑا؟ حاضرین اور بزرگان شامل، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یزید نے ان سے کہا کہ حسین یہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ میرے باپ سے بہتر، اس کی والدہ میری والدہ سے بہتر، اس کے والد پیغمبر کی بیٹی ہیں، اس کا نانا میرے نانا سے بہتر، اور وہ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو خلافت کے لیے مجھ سے زیادہ شائستہ سمجھتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا باپ اور میرے باپ سے بہتر ہے، تو اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان کا فیصلہ خود کرے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کون حاکم ہے اور کون محکوم۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی ماں میری ماں سے بہتر، جی ہاں اس کی ماں رسول اللہ کی بیٹی، واقعی ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا نانا میرے نانا سے بہتر، یہ بھی حق ہے، کیونکہ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، ان پر لانا واجب ہے اور ان کا کوئی ثانی نہیں۔ جہاں تک اس کا یہ خیال ہے وہ مجھ سے بہتر ہے، یہ اس کی کم فہمی ہے، شاید اس نے آیت نہیں پڑھی تو اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26۔ کہہ دیجئے اللہ اے مملکت ہستی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔